إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہیں۔ اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ کی آخری آیت میں، جس کی تلاوت میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے کی ہے، یہ فرمان جاری کیا ہے، یہ آیت نازل فرمائی ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے دیکھا تجارتی قافلے کو، تجارتاً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یا کسی کھیل تماشے کو اس کی طرف لپک پڑے، انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر چلے گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، قل کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ من اللہو ومن التجارہ، یہ لہو سے بھی بہتر ہے، تماشے سے بھی بہتر ہے، کھیل و کود سے بہتر ہے، اور تجارت سے بہتر ہے۔ ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین روزی رساں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین روزی پہنچانے والا ہے، روزی دینے والا ہے۔ محترم دوستوں، یہ آیت کریمہ اکثر ہم لوگ سنتے ہیں، نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، کبھی کبھی جمعہ میں بھی یہ آیت الحمدللہ پڑھی جاتی ہے، سورہ جمعہ کی آخری آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کی شرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث میں بیان کی، اور حدیث کے راوی جابر رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں حدیث اس طریقے سے ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال اقبلت عیر یوم الجمعہ، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے، ایک تجارتی قافلہ آیا، تجارتی قافلہ مدینہ منورہ کے اندر آیا، ونحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم لوگ جمعہ میں بیٹھ کے جمعہ سن رہے ہیں، فثار الناس، جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا تجارتی قافلہ مدینے میں آیا ہے، کون سی چیز بعد میں جائیں گے تو ملے گی نہیں ملے گی معلوم نہیں، فوراً لوگ لپک پڑے، جمعہ میں سے اٹھے اور چلے گئے تجارت کے لیے، وہاں خرید و فروخت کے لیے۔ فثار الناس الا 12 رجلا، صرف 12 آدمی رہ گئے تھے جمعہ میں، الا 12 رجلا، فانزل اللہ عز وجل، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
جو آیت میں نے آپ کے سامنے مسنون خطبے کے بعد پڑھی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، جب یہ لوگ کسی تجارتی قافلے کو دیکھتے ہیں یا کسی کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں اور آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کے، کھڑے ہوئے چھوڑ کر آپ نکل گئے، انفضوا إِلَيْهَا، حالانکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے بھی بہتر ہے اور وہ کھیل و کود سے بہتر ہے اور صحیح معنی میں روزی رساں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی روٹی کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ کم سے کم آپ نے زندگی میں 10-15 مرتبہ اسے سنا ہوگا، کہنے والے بار بار اسے کہتے ہیں۔ سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد وجود کیا ہے، پرپس آف لائف کیا ہے، کیوں اس زندگی میں ہم آئے ہیں، یہ زندگی ہمیں کیوں دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری توحید پر قائم رہیں۔ لِوَحِدُونَ، ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کا معنی یہی کہتے، توحید پر قائم رہیں۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے بڑا اچھا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْق، مجھے ان سے رزق نہیں چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے بندوں سے مجھے رزق نہیں چاہیے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں۔ کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور وہ زبردست طاقتور ہے۔ ذو القوة المتین، اس کی طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ صبح کی نماز میں تم اٹھ کے آتے ہو، تمہارا بچہ سو رہا ہے، تمہاری بچیاں سو رہی ہیں، تمہاری بیوی، بچے تو چھوڑ دیجئے، بازو تمہاری بیوی سو رہی ہے، تم بڑے نمازی ہو، ماشاءاللہ صف اول کے مصلی ہو، گھر میں بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، گھر والوں کو حکم دو، اٹھاؤ نماز کے لیے۔ آنے سے پہلے اگر نہیں اٹھ رہے ہیں، پانی ڈالو ان کے اوپر، چھینٹے لگاؤ، پانی ڈالو، اور جب تک نہ اٹھے نہ چھوڑو۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز چھوڑو تو کیا کرو؟ مارو نا، اللہ کے نبی کا حکم ہے نا، 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز، اب یہ تو پورا ماشاءاللہ باڈی گارڈ ٹائپ کا لڑکا ہے، 25 سال کا کھڑا نوجوان ہے، یہ نماز چھوڑ کے اگر سو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے میرے بھائی؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھر والوں کو، کتنا اچھا جملہ ہے، گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی اس پہ ڈٹ جائیے، آپ بھی پابندی کیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ اللہ تبارک کتنے اچھے الفاظ ہیں، نماز اور رزق کو اللہ نے جوڑ دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ آیتیں اور پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہم سب کو جھنجھوڑتی ہے، ذرا جگاتی ہے، اٹھو بھی سنو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر چلنے والا ہر چوپایا، جس کے 4 پیر ہوتے نہیں، جو پیٹ پہ چل رہا ہے، 4 پیر پہ چل رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کے اوپر اس کا رزق ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ جانتا ہے وہ کہاں زندگی گزارے گا اور کہاں اسے سپرد کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اٹھ کے سنو، غور سے سنو۔ جی کچھ لوگ کہتے ہیں آپ بار بار کیوں سونے والے کو جگاتے ہیں، اگر جمعہ میں نہیں جگائیں گے تو کہاں جگائیں گے؟ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ جانتا ہے یہ جیے گا کہاں، یہاں پیدا ہوا ہے، امریکہ میں جا کے جیے گا، یہاں پیدا ہوا ہے، اس کی زندگی اتنے سال عرب میں گزرے گی، اللہ جانتا ہے یہ جیے گا کہاں، اس کی زندگی کہاں گزرے گی۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اسے کہاں سپرد کیا جائے گا، کون سی زمین میں اس کو گاڑا جائے گا، کون سی زمین میں اسے دفن کیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چیز ایک واضح کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ محترم دوستوں، ابھی جو میں نے آخری میں آیت پڑھی نا، اس آیت کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑا اچھا جملہ لکھتے ہیں، بہت ہی اچھا جملہ ہے۔ اخبر تعالی، سنو میرے نوجوان ساتھیوں،
اللہ کے لیے غور سے سنو، یہ آیت نمبر 6 سورۃ ہود پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کا معنی ابن کثیر یہ کہتے ہیں اللہ نے اس میں خبر دی ہے، اخبر تعالی، کیا خبر دی ہے؟ انہ متکفل بارزاق المخلوقات، یہ لکھ لو نہ جا کر کہیں، انہ متکفل بارزاق المخلوقات، اللہ کفیل ہے، ساری مخلوقات کے رزق کا اللہ کفیل ہے۔ سعودی عرب جو گئے ہیں ان کو یہ جملہ بولنے کی ضرورت نہیں، کفیل کا معنی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہم لوگ وہاں اکثر جماعت کے میرے بھائی نہیں گئے ہیں نا، جی ہاں، اللہ ذمہ دار ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے، سبحان اللہ، اللہ نے ذمہ داری لی ہے، کس کی لی ہے؟ انہ متکفل بارزاق المخلوقات، ساری مخلوق کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ اکبر، اللہ نے لی ہے۔ انہ متکفل بارزاق المخلوقات صغیرہا و کبیرہا، کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو مخلوق ہو، ہمیں نظر بھی نہیں آتا، مائکروسکوپ میں رکھیں گے تو دکھے گا ورنہ دکھے گا نہیں۔ جی ہاں، کیسے کیسی مخلوقات ہوتی ہیں، کتنی چھوٹی مخلوق کیوں نہ ہو، وہ کبیرہا، یا سمندر کے اندر ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی مچھلیاں، کتنی بڑی مخلوق، ساروں کی روزی روٹی کی اللہ نے ذمہ داری لی۔ اور ایک حدیث اس ضمن میں آپ کے سامنے بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں، کئی بار میں نے یہ حدیث تمہارے سامنے کہا ہے، لو ان ابن آدم ہرب من رزقہ کما یہرب من الموت لادرکہ رزقہ کما یدرکہ الموت۔ یہ لکھ کے رکھنا نوجوان ساتھیوں، نیا اپنا بنانا چاہ رہے ہیں نا، کیا بولتے ہیں، اپنی زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں، ابھی ڈگری ختم کر رزق کے مسئلے میں آ رہے ہیں، ذمہ داری سنبھال رہے ہیں نا، یہ حدیث کبھی بھولنا نہیں۔ لو ان ابن آدم، اگر آدم کا بیٹا ہرابا بھاگا من رزق ہی، اگر آدم کا بیٹا رزق سے بھاگنا چاہے، مجھے یہ رزق نہیں چاہیے، کون بھاگے گا جی؟ یہاں تو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، مگر میرے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رزق سے آدم کا بیٹا بھاگنا چاہے نہیں بھاگ سکتا، جیسا موت اس کے پیچھے پیچھے آئے گی ویسا رزق اس کے پیچھے پیچھے آئے گا، جیسے موت اسے مل کے رہے گی رزق اسے مل کے رہے گا۔ اللہ اکبر، آپ کا رزق کبھی چھوڑے گا نہیں، آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں۔ جی ہاں، لوگ اچھا جملہ کہتے ہیں، بڑا اچھا جملہ ہے، آدمی کا اگر انتقال ہو گیا، 20 سال کا بچہ ہے، 24 سال کا بچہ ہے، 30 سال کا بچہ، کہتا ہے اس کا رزق ختم ہو گیا، کیا بولتے ہیں، اس کے دانے ختم ہو گئے، اتنا ہی رزق لے کر آئے تھے، اگر رزق باقی ہوتا تو یہ بھی زندہ رہتا، اس کا رزق وہاں ختم ہو۔ صحیح بات ہے، اس حدیث کی روشنی میں جیسے موت سے آدمی نہیں بھاگ سکتا، اے نوجوان ساتھیوں اللہ کے لیے سنو، اسی طریقے سے آدمی اپنے رزق سے نہیں بھاگ سکتا ہے۔ رزق کے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، اور آپ سر ہلائیں گے میرے رب کی تقسیم صحیح ہے، میرے رب کا ہر کام، ہر فیصلہ صحیح ہے، سبحان اللہ۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، واللہ فضل، کیوں لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے یہ مالدار کیوں ہے، میں غریب کیوں ہوں؟ ساروں کو اللہ نے مالدار کیوں نہیں بنا دیا؟ سارے ایک لیول کے کیوں نہیں ہو گئے؟ سب سارے کے سارے مالدار، ملینر کیوں نہیں ہو گئے؟ اللہ نے اس کا ریزن دیا ہے، اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے بڑا ہے۔ اگر سب کو برابر رزق مل جاتا کیا ہوتا دنیا میں؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، سورہ شورى کی آیت، اگر اللہ تعالیٰ سب پر رزق کے دروازے کھول، سب کو برابر، تو پھر زمین میں بغاوت ہوتی، کوئی کسی کا کام کرتا ہی نہیں تھا، یہ سسٹم چلتا۔ آج بھی آپ لوگ بولتے ہیں لیبر پرابلم، کتنے مسائل آ رہے ہیں، یہ اوپر اور نیچے رب نے رکھا ہے، یہ سسٹم دنیا کا چل رہا ہے۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، سبحان اللہ، اللہ کی یہ شان ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا، جی میں یشاء کا بار بار تذکرہ بار بار ہے، اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا رزق دیتا ہے۔ رزق کے سلسلے میں ایک اور اصول ہے دنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ نے قرآن مجید میں بار بار ایک جملہ کہا، آج جو میں نے آیت پڑھی نا سورہ جمعہ کی، اسی آیت میں ذرا اوپر آپ جائیں گے تو ایک اور آیت کریمہ ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والوں، جب اذان دے دی جائے جمعہ کے دن چھوڑ دو تجارت کو. میں گھر سے نکل کر یہاں تک جب آتا ہوں تو میں کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، جمعہ کا وقت ہے، اذان کا وقت قریب ہے، 2-4 منٹ ہیں، مگر اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. علماء اکرام کا یہ کہنا ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دے دی جائے، من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آ جاؤ ذکر کی طرف اور چھوڑ دو تجارت. کیا تذکرہ ہے؟ چھوڑ دو تجارت، بند کرو دکان، ڈالو شٹر تمہارا، اس لیے کہ حکم الہی ہے. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی جاؤ گے تو زندگی میں کبھی برکت نہیں آئے گی. جی ہاں، وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو جائے. اس کے بعد کی آیت آدھی مسجد کو یاد ہوگی، اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے آدھی مسجد کو یاد ہوگی. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ. اللہ جاؤ محنت کرو. فانتشروا فی الارض، کتنے اچھے جملے ہیں. وابتغوا من فضل اللہ. میں جمعہ کے دن کچھ بھی نہیں کرتا مولوی صاحب، بہت سارے نوجوان ہیں، بہت سارے بزرگ بھی ہیں، میں جمعہ میں کچھ نہیں کرتا شیخ. جی ہاں، یہاں اللہ کا حکم یہ ہے نماز ہونے کے بعد اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کا رزق. اللہ اکبر. وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا ذکر کرو تم کامیاب ہو جاؤ. حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، جاؤ تلاش کرو، روزی تلاش کرو. روزی تلاش کرنے میں علماء اکرام نے لکھا ہے 2 قسم کے لوگ ہیں، 2 طرح کے لوگ روزی تلاش کرتے ہیں، یہ بول کر رزق کے اسباب ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں اسباب رزق، آج کا جمعہ کا موضوع یہی ہے. کیا کریں گے تو رزق ملے گا. اللہ اکبر. زندگی میں برکت کیسے آئے گی، روزی روٹی میں کمائی میں برکت کیسے آئے گی، قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے. میں نے کچھ اسباب نوٹ کیے ہیں، وہ اسباب آج کے جمعہ کا موضوع یہی ہے. مگر اس سے پہلے اہل علم حضرات نے یہ کہا ہے رزق تلاش کرنے میں 2 قسم کے لوگ ہیں. غور سے سننا یہ بات. ایک وہ لوگ ہیں جن کو صرف اپنی صلاحیت پر بھروسہ ہے، محنت کرے تو ملتا ہے ورنہ نہیں ملتا، گئے تو ملتا ہے ورنہ نہیں ملتا. میں یہاں جمعہ دے رہا ہوں اور قرآن میں اللہ نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے ان کی زبان میں بھیجا ہے. اس لیے میں یہاں کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کبھی اپنے استر کو نیچے کرتا ہوں، اپنی زبان کو ذرا نیچے لا کر بولنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں کچھ لوگ یہ بھی بولتے حرکت میں برکت، جاؤ جی حرکت، صحیح بات ہے، کوئی غلط نہیں ہے اس میں، مگر سارا اعتماد، سارا بھروسہ، سب کچھ اسی پہ رکھ لینا غلط ہے. میری صلاحیت رہے، میں نے یہ کیا ہے. بہت سارے لوگ نوجوان ماشاءاللہ بڑی تعداد انہی کی ہوتی ہے ہمارے سامنے. انگریزی زبان کا ایک جملہ مجھے سکھا کر چلے گئے نوجوان، کوئی میری مدد نہیں کیا، میں اسکریچ سے شروع کیا شیخ، 0 سے سٹارٹ کیا. میں کوئی نہیں، میں نے خود کیا. میں چھوڑ دو یہ جملہ، چھوڑ دو یہ جملہ. 2 لوگوں کو سامنے رکھو. ایک میں بولنے والا قارون بہت کمایا، بہت زیادہ کمایا، اتنا کمایا کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے قرآن کہتا ہے ایک جماعت ہوتی تھی، اور جب اس سے پوچھا جاتا تھا یہی بولتا انما اوتیتہ، میں جو کچھ علم عندی، میری وجہ سے، میرے علم سے ملا ہے، میرے ایجوکیشن سے ملا ہے، میرے ہنر نہیں. دوسری طرف ایک بڑے پیغمبر ہیں، میرے تمہارے رول ماڈل ہیں. کیا بول رہا ہوں؟ میرے تمہارے رول ماڈل ہیں. جب سامنے عرش آ گیا نا، بلقیس کا عرش سامنے آ گیا تو کہا کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، ھذا من فضلی. خالی گھر کے باہر لکھ لیے تو ہوتا نہیں ہے، یا گھر میں لگا لیے تو ہوتا نہیں، یہ زندگی میں آنا چاہیے. ھذا من فضلی ربی، یہ میرا کچھ نہیں ہے، میرے رب کا فضل ہے. اللہ اکبر. میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. رب کا فضل نہ ہو تو میں یہ مقام پا ہی نہیں سکتا تھا. رب نے فضل کیا، اتنے گناہوں کے باوجود رب نے یہاں پہنچایا ہے. ھذا من فضل ربی. اے نوجوان ساتھیوں، زندگی میں یہ 2 لوگوں کو سامنے رکھو. قارون بننا چاہتے ہو،
یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہو، آپ ڈیسائیڈ کر لو. دو طریقے تمہارے سامنے ہیں، ھذا من فضل ربی والا طریقہ چاہیے یا انما اوتیتہ علی علم عندی یہ طریقہ چاہیے، آپ ڈیسائیڈ کر لو میرے بھائی. ہاں، ایک وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی صلاحیت پر بھروسہ، اور دوسرا طبقہ کون سا ہے جانتے ہیں؟ صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے دونوں غلط ہیں، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. آپ کی پوری محنت کرو، پوری محنت کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. جی ہاں، جتنی محنت کر سکتے ہو کرو. یہی علماء نے لکھا ہے، توکل کا صحیح معنی بھی یہی ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے. میں بیچ میں اللہ سے دعا کر کر اپنی تقریر کو آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ ہمارے نوجوانوں میں یہ دونوں چیزیں عطا فرمائے. اللہ ان میں صلاحیت بھی عطا فرمائے، اللہ ان میں صالحیت بھی عطا فرمائے. دو جملے ہیں میرے. صلاحیت کا معنی کرنے کی طاقت، کوئی کام کرنے کا ہنر، اللہ ان کو عطا فرمائے. صلاحیت، صالحیت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک بھی بنائے، کام کے چکروں میں یہ نمازوں سے غافل نہ ہو. قرآن مجید نے تعریف کی ہے، الحمدللہ تعریف کی ہے، قرآن نے تعریف کی ہے ایسے تاجروں کی، ایسے بزنس مین کی. قرآن کی تعریف سنو، تاجروں کی قرآن نے تعریف کی ہے. رجال، اللہ اکبر، سورہ نور، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. ایسے مرد ہیں یہ، اللہ کا جملہ دیکھو، ایسے مرد ہیں یہ رجال لا تلہیہم تجارہ، ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کا بزنس انہیں غافل نہیں کرتا کبھی. کس سے غافل نہیں کرتا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کتنے بھی اہم کام میں رہیں کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. کتنی بھی بڑی میٹنگ میں رہیں نماز کبھی نہیں چھوڑتے. کتنی بھی بڑی میٹنگ میں رہیں ذکر، نماز اور زکوٰۃ یہ ادا کرتے ہیں. ایسے اللہ پاک ہم کو تاجر بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بنائے. چلیے آخری جو کچھ منٹ ہمارے رہ گئے ہیں، ان منٹوں کے اندر رزق کے کچھ اسباب ہیں، اہم ہیں، یہ اہم ہیں، اسے سن لیجئے. کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں بیٹھ کر، کچھ بھی نہیں ہے شیخ، ابھی بہت مجبوری ہے. اللہ اس کے رسول نے جو کہا ہے غور سے سنو، جا کے لکھ کے رکھو اور زندگی میں عمل کرو انشاءاللہ. سب سے پہلا سبب، ایک نمبر 1 سبب جو ہے رزق کا، آپ اپنی زندگی میں کر کے دیکھیے. اللہ کا کلام غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ، میرے نبی کی حدیثیں انشاءاللہ کبھی غلط نہیں ہوگی. اگر رزق بڑھانا چاہتے ہیں زندگی میں، اگر زندگی کے اندر برکت چاہتے ہیں، میں نے 10 اسباب نوٹ کیے ہیں. کتنے؟ ابھی سب سوچنے لگے، انہوں 2 بولتی بعد میں ختم کر دیتے. جی ہاں، آپ یہی سوچیں گے، وقت تو ان کا ہو گیا ہے. ایسا بھی یہ 10 نوٹ کیے ہیں، خلیل اللہ میں بھی یہی ہوا، 7 نوٹ کیے تھے، 3 بولے اور 4 چھوڑ کے چلے گئے. جی 10 اسباب، لیکن آج چھوڑوں گا نہیں، اور ڈرنا بھی نہیں. کان تو 2 تک گھسیٹ لے تو جمعہ کا خطبہ وہ بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی. جی ہاں، وہ بھی نہیں کروں گا. جتنی جلدی میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ بول کر بات آگے لے کر جاؤں گا. عمل کیجیے گا. سب سے پہلی چیز، اپنے گھروں کے اندر جو بوڑھے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یہ رزق کا سبب ہے. ان کی وجہ سے جو نوجوان بچے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے. انما ترزقون بضعفائکم، انما ترزقون بضعفائکم. تمہیں جو روزی روٹی مل رہی ہے، دوسرا آدمی جا رہا ہے اسے وہ کام نہیں مل رہا ہے. جی ہاں، لوگ مجھے ایک جملہ بھی کہتے ہیں، آج کل فائرنگ بہت ہو رہی ہے. جی، فائرنگ سمجھتے ہیں نا، کل کام ہے آج کام نہیں ہے، میسیج آ جاتا ہے نہیں ہے کام تمہارا. بڑے بڑے لوگ، سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے تمہارے گھر کے جو بزرگ ہیں، ایک باپ ہے جو فریش ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کبھی کبھی پیشاب بھی اسے کیا نہیں جا رہا ہے. جی ہاں، ایک باپ ہے جو ایک ماں ہے، بزرگ ہیں، اٹھا نہیں جا رہا ہے. اللہ اکبر. ابھی میں سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک بیٹے کو دیکھا باپ کو لے کے نیچے اتر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو اور خدمت کی، اور ان جیسے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے بول رہا ہوں میرے بھائی، آپ میرے ساتھ چلو. آج ابھی دکھاؤں گا میں. ماں کو رکھنے کے لیے لوگ تیار نہیں. 4 بچے ہیں، بچے اگر تیار بھی ہو جائیں بیوی تیار نہیں ہے. ہم اکیلے کیوں رکھیں؟ وہ بھی رکھیں. اس چکر میں ماں کا دورہ ہوتا ہے، اس چکر میں باپ کا دورہ ہوتا ہے. میں نے میرے کانوں سے یہ بھی سنا، ہمارے ہی قرآن و حدیث والے ایک ماں کو لے جا کر کے ایک
کیا بولتے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیے، مسلمانوں کا نہیں کرسچن کا۔ اس عورت نے بس مجھے فون کر کے یہ کہا جمعہ کے دن دل تڑپتا ہے، میں ہر جمعہ مسجد کو جاتی تھی، یہاں پر گھنٹی کی آواز آتی ہے، میرا دل تڑپتا ہے، شیخ میرے بچوں کو بولیے کہ وہ مجھے گھر لے کر جائے۔ جی یہ ہے حالت ہماری یہ حالت ہے۔ میں اس کے بیچ میں مرنا نہیں چاہتی، میں یہ گھنٹیوں کی چرچ کی آواز کے بیچ میں مجھے موت نہیں آئے، مجھے موت قرآن و حدیث کے بیچ میں آئے، میں نمازی بن کے مرنا چاہتی ہوں۔ ہیں ماں باپ ایسے بچے میری آنکھوں نے دیکھا ہے، ابھی دیکھنا ہے، نماز کے بعد سیدھا گاڑی سٹارٹ کرو، ایئرپورٹ کے پاس جاؤ، آشیانہ نام کا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر جاؤ، ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے، کھول کے دیکھو، کم سے کم 50 ماں باپ مر گئے ہیں، بچے ان کے جنازے میں بھی نہیں آئے۔ جاؤ ابھی جاؤ، نماز کے بعد جاؤ۔ یہ ہماری حالت ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں رزق کے دروازے کھل جائیں، کیسے رزق کے دروازے کھلیں گے بھائی؟ اللہ نے قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما ترزقون بضعفائکم۔ ہماری تو حالت، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، اے اللہ دعا مانگ رہا نا ایک آدمی، میں دودھ بکریاں چراتا تھا، بکریاں جب واپس آتی تھی دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے ماں کو اور باپ کو پلاتا، بعد میں بچوں کو پلاتا نا، حدیث تو یہی ہے بخاری کی نا۔ ایک دن میں آیا، میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں نے دودھ نکالا اور جگانا مناسب، ادب دیکھو جی، اللہ اکبر، اٹھو جی پی لو، نہیں بولے، اتنا نہیں بولے وہ، میں جگانا مناسب نہیں سمجھا، میں رات بھر کھڑا رہا، اللہ دودھ کا پیالہ لے کر رات بھر کھڑا رہا، حدیث بخاری میں ہے، بخاری میں، میرے بچے بلک رہے تھے، پیر کو لگ کر رو رہے تھے، میں ان کو نہیں پلایا اللہ، اس لیے کہ پہلے ماں باپ بعد میں بچے، پہلے ماں باپ بعد میں بچے۔ اے اللہ یہ عمل اگر تیرے پاس مقبول ہے، یہ عمل کو اگر تو چاہتا ہے، یہ جو غار پر پتھر آ کر گرا ہوا ہے نا، اللہ اس کو ہٹا دے۔ اللہ اکبر، حدیث تو ہم نے سنی ہے اور کئی بار ہم نے سنی ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھر کے کمزور لوگوں کا اللہ ہمیں، خاص طور سے میں ایک اور جملہ بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ کسی کے گھر میں جو ہے ایسے بچے ہیں، ایسی بچیاں ہیں جو ہینڈی کیپ ہیں، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو بھی، ہینڈی کیپ ہیں، بات نہیں کرتے، چل نہیں سکتے، بچیاں خاص طور سے بیکو بچیاں رینگ کر چلتی ہیں، ایسے بہت سارے گھروں کو میں جانتا ہوں، وہ بچی چھوٹی ہے، باپ اٹھا لیتا ہے، 15 سال کی 20 سال کی بچی ہو گئی ہے، اسے سنبھالا نہیں جا رہا ہے، باپ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، مگر باپ اسے سنبھال رہا ہے۔ میرا تو یہ ماننا ہے اس بچی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے، اس بچی کی، وہ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں، یہ پہلا سبب ہے میرے بھائی، انما ترزقون بضعفائکم، اپنے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، یہ پہلا دروازہ ہے، یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب، جیسے میں نے کہا نہیں 10 میں نے نوٹ کیے، اور میں ممبر پر وعدہ بھی کر چکا ہوں، جھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے وعدہ۔ دوسرا سبب یہ ہے الاستغفار والتوبہ۔ اسی مسجد میں اگر وہ ہیں تو مجھے گواہی دیں، نماز کے بعد اسی مسجد میں ایک صاحب اگر مجھے مل کے بولے میرے گھر میں میری بہنیں ہیں شیخ، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، میں نے یہی جملہ کہا استغفار پڑھو جی، کثرت سے استغفر اللہ پڑھو جی، دوسرے ہی سال مل کر بولے شیخ اللہ کے فضل و کرم سے صحیح جگہ نکاح ہو گیا، سالوں سے پریشان، جسے اولاد نہیں ہو رہی ہے، سالوں سے پریشان، مال کے مسئلے میں، رزق کے مسئلے میں، کام کے مسئلے میں اگر پریشان ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح کا جملہ ہے، میں نے کہا استغفار کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ استغفار کا نتیجہ یہ ہے اللہ آسمان سے بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ بر وقت بارش برسائے۔ ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں، کرناٹکا میں ایک گاؤں ہے، وہاں کی تقریباً آبادی کھیتی باڑی پہ منحصر ہے، وہ مجھے مل کر کہتے ہیں شیخ دعا کیجیے بارش ہو جائے، پھر ایک بار کبھی مل کر کہتے ہیں ابھی دعا کیجیے بارش نہ ہو، کیا بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی پھول لگ گیا ہے، پھول، اب اگر بارش ہوگی تو پوری فصل برباد، بارش جب ہونا ہے تبھی ہونا ہے۔ اور اس کے لیے جو بتایا گیا ہے نا استغفار، کیا بتایا گیا؟ اور اللہ کا جملہ آگے سنو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوجوان ساتھیوں غور سے سنو، یرسل السماء علیکم مدرارا،
اس کے بعد کا جملہ ہے نا دل میں پڑھ لو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تین بار پڑھ رہا ہوں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے، استغفار کے بدلے مال دے گا، مال، سبحان اللہ، رزق ملے گا تمہیں۔ کیا کرنا، کیسا استغفار کرنا ہے؟ کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے رہو۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں ایک مجلس میں بیٹھتا، اللہ کے نبی کو دیکھتا، ایک مجلس میں 100 بار پڑھتے آپ، اللہ اکبر۔ استغفر اللہ کس کو نہیں آتا ہے بھائی؟ کس کو استغفر اللہ نہیں آتا ہے؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب، کسے نہیں آتا؟ انت التواب الرحیم۔ کثرت سے، یہ دوسرا سبب ہے، اسی پہ پورا جمعہ ہو سکتا ہے مگر وعدہ ہے نا میرا 10 بھی ہونا چاہیے۔ تیسرا سبب، سبحان اللہ، التقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تقوی ہمارے اندر عطا فرمائے۔ ابھی میں اور تیز چلوں گا، 5 منٹ میں مجھے جمعہ ختم کرنا انشاءاللہ۔ قرآن کی آیت سنیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اے نوجوان، اللہ کے لیے غور سے سن، اے میرے بھائی اللہ کے لیے غور سے سن، اور جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، زندگی جہاں ختم ہو جاتی نا، اللہ دروازہ کھولے گا۔ مائنڈ کام نہیں کر رہا شیخ۔ ایک صاحب بولے، شیخ فین کو دیکھ رہا ہوں، رسی کو دیکھ رہا ہوں، فین کو دیکھ رہا ہوں، رسی کو دیکھ رہا ہوں، زندگی نے ایسے جکڑ لیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جی ہاں، قرآن یہ کہتا ہے جو بھی تقوی اختیار کرے گا، زندگی کتنی بھی تنگ ہو جائے، اللہ رستہ نکالے گا انشاءاللہ۔ اب سعودی ایئرلائنس میں جانتے نہیں، سعودی ایئرلائنس میں ایگزٹ کی جگہ پر یہی لفظ لکھا رہے گا، مخرج۔ کیا لکھا رہے گا؟ آپ حرم میں جاتے ہیں نا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، مکے میں، مدینے میں، باہر نکلنے کی جتنی بھی جگہیں ہیں ایگزٹ کی، عربی زبان میں یہی لفظ مخرج۔ جیسے وہ اتنا اچھا لفظ اللہ نے، سبحان اللہ، جس میں بھی تقوی آئے گا اللہ اس کے لیے مخرج بنائے گا، نکلنے کی جگہ بنائے گا، وہ نکل جائے گا باہر، اللہ اکبر۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ اسے روزی دے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہے گا یہاں سے مجھے رزق ملے گا، اللہ اکبر۔ اب تقوی کیا ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو ان جیسا بنائے۔ بہت نیک، بہت اچھے علماء تھے، بہت اچھے علماء تھے، اللہ مجھے ان جیسا بنائے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تقوی کی تعریف ایسے کی، الوقایۃ من عذاب اللہ بفعل اوامرہ وترک نواہیہ۔ تقوی یہی ہے، کم سے کم یہ جملہ لے کر جاؤ، رزق کے دروازے کھلیں گے۔ الوقایۃ من عذاب اللہ، تقوی کا معنی یہ ہے اللہ کے عذاب سے بچنا، بفعل اوامرہ، اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کر کے، اور جسے اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اسے چھوڑ کر۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، اکثر لوگوں کو یہ معنی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں سمجھا سکوں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، التوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ توکل رزق کے دروازے کھول دیتی، سبحان اللہ۔ اس پہ کچھ نہیں کہوں گا، میرا پورا جمعہ کا خطبہ اس پر موجود ہے۔ چوتھی چیز، سبحان اللہ، چوتھی ہے، پانچویں، ہاں چوتھی چیز، التفرغ لعبادت اللہ، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالنا۔ اور سے سننا اسے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالنا، اس سے رزق کا دروازہ کھلتا ہے۔ کر کے دیکھو، میرے نبی جھوٹ نہیں بولتے، میرے نبی کا قول غلط نہیں ہے۔ نوجوان میرے بچوں، میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی غلط نہیں بولتے۔ نبی نے کہا تفرغ لعبادت اللہ، حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث، ترغیب ترہیب کی حدیث، شیخ البانی رحمہ اللہ کی صحت کے ساتھ حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، اللہ اکبر، میری عبادت کے لیے وقت نکال، تفرغ لعبادتی۔ کیا ملے گا اس سے؟ املا صدرک غنن، تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا۔ اگر اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے، تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، وَأَسَدُّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری دور کر دوں گا، اللہ اکبر۔ فقیری دور کرنا ہے، مالداری حاصل کرنا ہے۔ حدیث تھوڑی لمبی ہے، وقت کی قلت ہے، اس لیے ایک لائن میں نے پڑھا، 3 لائن کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ مگر اس میں میری بات تو آ گئی، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالو گے، اللہ مالداری بھی عطا فرمائے گا اور اللہ فقیری دور کرے گا۔ 5ویں بات، المتابعۃ بین الحج والعمرہ،
اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، جی ہاں سب کو نصیب فرمائے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں بھائی بار بار عمرے کو جا رہے ہیں، کئی کو جی جا رہے ہیں، غریب کی شادی کرو، فلاں کو فلاں کام کرو، فلاں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بار بار، یہ کیا بنا رکھا ہے لوگوں نے، ہر سال جانے کا سسٹم بنا رکھا ہے۔ یہ خود کچھ کرتے بھی نہیں اور کرنے والوں کو کرنے دیتے بھی نہیں۔ ایسے لوگ خالی تانا مارنا، ان کی زندگی میں سوائے ان کی زبان بچھو کی طرح ہے، آپ بچھو سے کبھی اچھی امید نہیں رکھ سکتے، ہمیشہ ڈنک ہی مارے گا وہ، ایسے ڈنک مارنے والے ہمیشہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے نبی نے جملہ کہا، تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار کرو حج عمرہ۔ کیا جملہ ہے؟ تم کون ہو روکنے والے؟ تم کون ہو انگلی اٹھانے والے؟ میرے نبی نے کہا تابعوا بین الحج والعمرہ، بار 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 جتنا موقع ملے۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھ لو، اما عائشہ کی زندگی کو پڑھو رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی کے بعد جتنے سال زندہ رہیں، ایک آدھ سال ہی انہوں نے چھوڑا، ہمیشہ جایا کرتے تھے۔ تابعو کیا ملے گا بار بار جانے سے؟ عمرے کو بار بار جانے سے کیا ملے گا؟ میرے نبی نے کہا فَإِنَّ مُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خُبُثَ الْحَدِيدِ، رواہ الامام احمد والحدیث الصحیح۔ بار بار عمرہ اور حج کرنے سے دو چیزیں زندگی سے ہٹ جاتی ہیں۔ یہ بار بار جانے سے فقیری کبھی نہیں آئے گی۔ کیا نہیں آئے گی؟ کبھی فقیری نہیں آئے گی، اور یہ فقیری کو بھی ہٹاتا ہے اور گناہ کو بھی۔ جیسے کہ لوہا جب جاتا بھٹی میں، اس کا زنگ جیسے دور ہوتا ہے، ویسے عمرہ اور حج آدمی کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں کی بھی اللہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 5 رہ گئے ہیں، خالی نام سن لو۔ صلۃ الرحم، رشتہ داری کو جوڑنا۔ شاید میں نے کسی کا نکاح پڑھایا ہو اور یہ حدیث میں نے نہیں بولا ہو، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے، اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اسے چاہیے کہ وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے۔ یاد رکھیں گے نہیں یاد رکھیں گے نہیں معلوم، میں تو ختم کر کے ہی چھوڑوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 6 ہو گئے۔ 7واں الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ انفق ينفق علیک، اللہ بولتا ہے انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ کیا جملہ ہے! انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ۔ کیا بات ہے! اللہ اکبر۔ اگر پیسہ نہیں مل رہا ہے نا، باہر نکلو، 10 روپے بانٹ کے دیکھو، 100 روپے کا 10 روپے کر کے چلر کر کے بانٹ کے دیکھو، یہ حدیث پہ عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ رزق کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 8واں الہجرہ، اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر غلط جگہ ہے، ماحول کے اثر سے کوئی دنیا میں بچا نہیں ہے، حضرت نوح کا بیٹا نہیں بچا تو تم اور میں کیا چیز ہو۔ صحیح جگہ ہے، عبادت کرنے کی صحیح جگہ ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی دے کے ہجرت کر رہا، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، گھر چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں بنگلور والے چنئی چلے گئے تو وہاں پریشان رہتے، واپس بنگلور کو آنے تک ان کو قرار نہیں رہتا، بولتے ہمارا گھر اچھا، ہمارا ماحول اچھا۔ ایک آدمی اللہ کے خاطر جگہ چھوڑ کے جا رہا ہے، بڑی قربانی ہے، بڑی قربانی ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو ہجرت کرے گا، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اس کا بدلہ یہ ملے گا، وہ جہاں جائے گا اللہ اس کے لیے قیام کی جگہیں اور بہتر رزق عطا فرمائے گا اور کشادگی اللہ عطا فرمائے گا۔ لیکن چونکہ وقت نہیں ہے نا، اس لیے میں ذرا جلدی چل رہا ہوں۔ اور آخری میں جو چیز موجود ہے، نہیں آخری نہیں، 9ویں چیز النکاح۔ کیا چیز ہے؟ اس میں تو کوئی سوئے گا بھی نہیں اور مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں، بھی اٹھو بول کر سب مسکرا بھی رہے ہیں اور یہ بھی سوچ رہے ہیں ایک بار کر کو دیکھا کہ ابھی برکت ہی نہیں، اور ایک بار کر کو دیکھیں گے شاید برکت زیادہ ہو جائے گی۔ ایسا بھی سوچنے والے لوگ ہوں گے، مگر میں اس میں مذاق نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کی آیت ہے، قرآن کا لفظ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ جی ہاں، اگر غریب ہیں، اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت یہ ہے اللہ مالدار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بغیر مسکرائے کے، بغیر ہنسی مذاق اڑائے کہ ایک بات بول دیتا ہوں، ضروری نہیں کہ دوسرا نکاح نہیں ہے، پہلے نکاح میں بھی پہلی حالت کیسی تھی، بعد میں اللہ نے کیسے کر دیا۔ نکاح کے بعد کی برکتیں آپ غور کر لیجئے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا رضی اللہ عنہ، کوئی بھکاری ہوتا تو حضرت عمر کہتے قرآن کی آیت اسے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے نکاح کرو، نکاح کے بعد اللہ مالداری عطا کرے گا۔ آخری بات میرے بھائی، سبحان اللہ، الشکر والرضا، ہمیشہ زبان پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ سے راضی رکھو
یہ سبب ہے زندگی میں آگے بڑھنے کا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے اور مزید عطا کروں گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اسباب رزق اختیار کرنے اور اللہ کی ذات پہ توکل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں مستی سے بچائے، اللہ ہمیں سستی سے بچائے، اللہ ہمیں زبردستی سے بچائے، اللہ سچا اور پکا مسلمان بنائے. جو لوگ مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ایک ساتھی اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ابھی بھی انشاءاللہ وہ پڑھتے ہوں گے. ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. آج بعد نماز جمعہ وہاں ٹانی روڈ کا جو قبرستان ہے وہاں کی کسی مسجد میں نماز جنازہ ہے. میں اللہ سے ممبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوں، عبدالغفور ان کا نام ہے، منا بھائی کے نام سے لوگ انہیں جانتے ہیں. اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، قبر کے سوالات آسان فرمائے. ابھی دفنایا جائے گا نا نماز کے بعد، آج نماز کے بعد دفنایا جائے گا نا، اللہ ان کے قبر کے سوالات آسان فرمائے. انسان ہونے کے ناطے جو لغزشیں ہوئی ہیں اللہ ان لغزشوں کو معاف فرمائے. صرف ان کی والدہ کی حد تک نہیں، اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جتنے مجبور ہیں سب کی مجبوریاں اللہ دور فرمائے. جتنے پریشان حال لوگ ہیں سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. جتنے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں سب کے قرض کو ان کے سر سے اللہ دور فرمائے. جتنے ذمہ دار ہیں اللہ سب کو اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں. اللہ ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اتباع سنت عطا فرمائے، ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.